چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارا یہ سلسلہ دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے مدنی چینل پر بالخصوص رمضان مبارک میں روزانہ 1 بجے تا 2 بجے تک براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ اپنے سلسلے میں آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیوں، بیماریوں، قرض داریوں، گھریلو ناچاکیوں، تنگ دستیوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، نافرمان اولاد کی وجہ سے درپیش پریشانیوں، شادی میں رکاوٹ وغیرہ کئی مسائل کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے فرمودات اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ تو آپ بھی کال کیجئے، مدنی چینل کی اسکرین پر نمبر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، ان نمبر پر آپ کال کیجئے۔ اگر استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ رابطہ فرما سکتے ہیں۔ کسی بھی نیک اور جائز کام شروع کرنے سے قبل آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ ممکنہ صورت میں آپ کی کال کو ہم استخارے کے لیے بھی شامل کریں گے، مگر اپنا یا جس کا بھی استخارہ کروانا ہے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام ضرور بتائیے۔ ساتھ میں ایک درخواست اور ہے کہ اپنا سوال اردو زبان میں ریکارڈ کروائیے۔ بعض اوقات ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ان زبانوں میں اپنا سوال ریکارڈ کروا دیتے ہیں کہ جو ہمارے سمجھ میں نہیں آ پاتا، یا کچھ سمجھ میں آتا ہے، کچھ سمجھ میں آنے سے رہ جاتا ہے۔ تو بالکل واضح الفاظ کے ساتھ اردو زبان میں آپ اپنا مسئلہ ریکارڈ کروائیے۔ اگر کال نہیں مل پا رہی تو آپ بذریعہ SMS بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ SMS نمبر بھی آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس پر بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں، روحانی علاج حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ براہ راست ہم سے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، تو اس کا بھی ہمارے پاس آپشن ہے۔ آپ ہمارے دعوت اسلامی کے ہاتھوں ہاتھ استخارہ نمبر 0213485811 پر رابطہ فرما سکتے ہیں، اس پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ ابھی ہماری یہ سروس جاری ہے۔ مزید آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے۔ اس جب آپ آپشن پہ جائیں گے تو آپ کے سامنے مزید چند سروسز آ جائیں گی، اس میں سے ایک سروس استخارہ وایا ای میل بھی ہوگی، اس پہ آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ فیس بک یوز کرتے ہیں تو بذریعہ ہمارے جو آئی ڈی ہے، فیس بک آئی ڈی ہے روحانی علاج اور استخارہ دعوت اسلامی، اس پر بھی آپ رابطہ فرما سکتے ہیں۔ بلا تاخیر میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھیں گے آپ کے
ایس ایم ایس کی طرف بھی، آپ کی فون کالز کی طرف بھی. سب سے پہلے ہم چند ایس ایم ایس اپنے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. اچھا، سلام. وعلیکم السلام. میرا نام محمد وحید ہے اور والدہ کا نام نسیمہ بیگم ہے. میرا استخارہ کر کے بتا دیں، میں بہت بیمار رہتا ہوں. دیکھ لیتے ہیں وحید بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری والدہ کا نام فاطمہ بی بی ہے، ان کی والدہ کا نام خدیجہ بی بی ہے. انہیں جوڑوں کے درد رہتے ہیں، بہت سال ہو گئے، بہت علاج کروایا، فرق نہیں پڑا. کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی تعویذ وغیرہ ہوا ہے. پلیز استخارہ کر کے روحانی علاج بتا دیں. دیکھ لیتے ہیں. میرے والد کا نام محمد اشرف ہے، ان کی والدہ کا نام رحیم بی بی ہے. کالا یرقان ہے، پیٹ میں پانی ہے، بہت بیمار ہیں. استخارہ فرما دیں، علاج بھی بتا دیں. دیکھ لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے اپنی بہن کا استخارہ کروانا ہے. بہن کی شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، 7 سال کا ایک بیٹا ہے، اب اولاد نہیں ہوتی اور وہ بہت بیمار رہتی ہے. اچھا جی، استخارہ کر کے بتائیں کیا مسئلہ ہے. بہن کا نام سمیرہ، والدہ کا نام مبینہ ہے. اچھا، ایک عیسائی بھائی نے فرمایا میں جسم میں درد ہو تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دے. عرض کرتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. سراج بی بی، امی کا نام عطا الہی. استخارہ کروانا ہے کہ روزے کے ساتھ طبیعت ٹھیک نہیں. احمد پور ایسٹ سے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ایک وظیفہ اور مانگا انہوں نے. ہمارے یہاں بہت گرمی ہے، بارش آنے کا وظیفہ بتا دیں. دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے. اچھا، بڑھتے ہیں ہم آپ کے فون کالز کی طرف. سنتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی، سلسلہ روحانی علاج و استخارہ میں سوال یہ ہے کہ شمائلہ بنت عیدو، ان کا اکثر دماغ سن ہو جاتا ہے اور بیٹھے بیٹھے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ان کو خود کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو برائے کرم اس کا استخارہ بھی فرما دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں. اچھا جی، دیکھ لیتے ہیں. استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. سر، میرا نام محمد عزیز الرحمان ہے اور میری والدہ کا نام شہناز بی بی ہے. مجھے تقریباً 1 ماہ سے بخار ہے اور مہربانی فرما کے استخارہ اور روحانی علاج اچھا فرما دیجیے. اچھا جی، عزیز الرحمان بھائی 1 سال سے بیمار ہیں. استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. نام احمد سعید، والدہ کا نام مسرت بیگم ہے. حضور جی، میرا چھوٹا بھائی ہے اور اس کی طبیعت مطلب یوں سمجھ لیں کہ غصہ انتہا کا غصہ، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانا، ماں باپ کے ساتھ جھگڑنا اور اس طرح کی طبیعت ہے. تو اس کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی. استخارہ کر کے کوئی مطلب اس کا علاج ہے نا فرما دیں. انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میرا نام طارق عزیز، والدہ کا نام مسرت بلقیس، اور 2 ماہ سے تقریباً میری طبیعت خراب رہتی ہے اور بہت پریشان رہتا ہوں، رات کو نیند تک نہیں آتی. اچھا جی، طارق عزیز بھائی 2 ماہ سے طبیعت خراب ہے، نیند نہیں آتی، پریشان رہتے ہیں. استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں. آخری کال چلا دیجیے گا. مجھے اپنی بہن کا استخارہ کروانا تھا، وہ بیمار رہتی ہے اکثر. بہن کا نام ہے طاہرہ اور والدہ کا نام ہے سائقہ خاتون. اچھا جی، سائرہ کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. جن عیسائی بہنوں استخاروں کا فرمایا، ان کے استخارے کیے جا رہے ہیں اور بذریعہ ایس ایم ایس جنہوں نے ہم سے استخاروں کا اور روحانی علاج مانگے، انہیں آپ جوابات ارشاد فرمائیے. اس میں ابھی استخارہ انشاءاللہ کرتے ہیں. جو روحانی علاج ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. فاطمہ بنت ختیجہ کے حوالے سے جو ہے انہوں نے پوچھا کہ والدہ کے جوڑوں میں درد ہے نا، تو اس کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. اور جسم میں درد کا ایک روحانی علاج معلوم کیا ہے اسلامی بھائی نے، ناظرین نے ایس ایم ایس کے ذریعے. تو جسم کے درد کے لیے، جوڑوں میں درد جو ہوتا ہے اس کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. اللہ پاک کا صفاتی نام یا محییو، یا محییو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے پر دم کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل جوڑوں کے درد سے اور جسم میں جہاں کہیں درد ہوگا اس سے نجات حاصل ہوگی، شفا حاصل ہوگی. اچھا، ایک اسلامی بھائی نے بارش کے حوالے سے وظیفہ معلوم کیا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی نا، تو اس کا بھی الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 4 پر موجود ہے. عمل بہت پیارا عمل ہے، اگر چاہیں تو اس کو کیجئے. اللہ نے چاہا تو بارش کا سلسلہ
اللہ کی رحمت سے ہو جائے گا۔ اگر قحط سالی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 ٹائمز اول آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھیں، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بارش ہو جائے گی۔ اچھا مزید میں آگے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ یہ مزید ہمارے پاس SMS وغیرہ آئے ہوئے ہیں۔ جی جی اچھا جی، ان کے بھی روحانی علاج ہم عرض کر دیتے ہیں۔ چل، میرے چہرے پر دانے ہیں، کیل مہاسے بہت ہیں، علاج کروایا پر کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ چہرے پہ دانے، کیل مہاسے، پھوڑے پھنسیاں وغیرہ، اس کا کوئی عمل ارشاد فرما ہاں، دیں۔ چہرے پر دانے اور کیل وہاں سے ہو جائیں، پھوڑے پھنسی ہو جائیں، اس کے لیے روحانی علاج اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا رقیبو، یا رقیبو، یا رقیبو، یہ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل پھوڑے پھنسی سے، کیل مہاسوں سے نجات حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب جن عیسائی بھائیوں نے بذریعہ فون کالز ہم سے رابطہ فرمایا، آپ اپنے استخاروں کے جوابات مع روحانی علاج آپ سماعت فرماتے جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ سب سے پہلے تو شمائلہ بنت عیدو، انہوں نے کہا دماغ سن رہتا ہے، طبیعت بھی بہت خراب رہتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، تو استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عمل بندش، جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے یا حیو، یا حیو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 1000 بار پڑھ کر مریض پہ دم کریں، یا مریض خود پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے، پانی پر دم کر کے وہی پانی استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل جو بھی طبیعت کے معاملات ہیں انشاءاللہ اس میں بہتری آ جائے گی۔ محمد عزیز الرحمن بن شہناز بی بی، انہوں نے کہا کہ 1 ماہ سے بخار ہے، 1 ماہ سے بخار ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 25 پر آپ نے تحریر فرمایا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 30 بار کاغذ پر لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال کر مریض کو 3 دن میں 3 بار تھوڑا تھوڑا پانی پلائیے، انشاءاللہ عز و جل بخار اتر جائے گا۔ ضرورتاً مزید پانی شامل کرتے رہیے، مدت ہے تا حصول شفا، یعنی جب تک بخار چلا نہ جائے تو یہ پانی جو آپ نے دم کر کے رکھا ہے بوتل میں، لا الہ الا اللہ 30 بار پڑھ کر، تو یہ پانی آپ پیتے رہیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ مزید احمد بن مسرت، انہوں نے کہا کہ یہ بہت غصہ کرتے ہیں، بہت غصہ کرتے ہیں، ان کی طبیعت میں انتہائی غصہ ہے، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان پر نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے کہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر ان پر دم کریں، پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا جو اثر ہے وہ انشاءاللہ جاتا رہے گا۔ اور مزید اگر غصے کی یہ بے انتہا ان کی عادت ہے تو اس کے لیے آپ روزانہ 40 دن تک 1 مرتبہ یا ودودو، اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھیں اور 1 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو 40 روز تک پلائیں، انشاءاللہ بے جا غصے کی جو عادت ہے انشاءاللہ وہ جاتی رہے گی۔ مزید یہ طارق بن مسرت بلقیس، 2 ماہ سے ان کی طبیعت خراب ہے، نیند نہیں ہے اور نیند نہیں آ رہی ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں ان پر بھی کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے یا مؤمنو، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، 115 بار یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل جو بھی معاملات ہیں بیماری کے انشاءاللہ صحت حاصل ہوگی۔ اس کے بعد سائرہ، ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے بھی استخارے میں کہا بیمار رہتی ہے، تو بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں۔ آپ کے لیے بھی ایک بڑا پیارا اور آسان عمل ہے یا کبیرو،
9 بار پڑھیں، اول آخر 11 بار درود پاک 9 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری سے صحت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ مزید ہم چند فون کالز اپنے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اس کے بعد ہم ایس ایم ایس کے جوابات کی طرف بڑھیں گے۔ یہ کالز چلا دیجیے۔ سر کلثوم بی بی، اما دے نال زینب بی بی۔ سر بس یکا بیمار رہ ونجے اگر ڈاکٹر کنے ونجوں تا او ڈاکٹر آدن بیماری کہیں نہیں، اگر کہیں مثلا پیر کنے ونجوں تا او آدن کے جی یہ کو بیماری ہے۔ کلثوم بی بی بنت زینب بی بی، اچھا جی، کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بیماری بتاتے ہیں، اور کسی عامل کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کچھ عملیات ہیں ان پر، تو استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ سے مدنی چینل ناظرین عرض کی تھی، کوشش کریں کہ آپ جو ہماری قومی زبان ہے اردو زبان، اسی میں آپ اپنا مسئلہ ریکارڈ کروائیے، کیونکہ بعض زبانیں ہم سمجھ نہیں پاتے، یا کچھ سمجھ میں آتی ہے کچھ نہیں آتی۔ اب جو ہماری سمجھ میں آیا، جو مدعا آپ کا سمجھ میں آیا، اس کو ہم نے بیان کر دیا۔ اب اگر آپ کا یہ نہیں ہے مدعا، کچھ اور ہے، تو آپ دوبارہ ہم سے 021 ٹھیک ہے۔ مزید کال چلائیے۔ سر میرا نام محمد عزیز الرحمان ہے اور میری والدہ کا نام شہناز بی بی ہے۔ مجھے تقریباً 1 ماہ سے بخار ہے اور مہربانی فرما کے استخارہ اور روحانی علاج اچھا فرما دیجیے۔ اچھا، ڈبل کال ہو گئی آپ کی، جواب آپ کو مل چکا ہے عزیز الرحمان بھائی۔ مزید کال چلائیے۔ جی نام ماجد علی، والدہ کا نام نیک بی بی۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ کام کر رہے تھے پراپرٹی کا، تو سر وہ اس میں ایک تو لاس بہت زیادہ ہو گیا، پریشانی اتنی زیادہ ہو گئی کہ قرضے کے نیچے آ گئے، اور ابھی بالکل کوئی حل نہیں ہے، بہت زیادہ قرضے کے نیچے، کام بھی نہیں ہے۔ اچھا، اللہ پاک آپ کے حال زار پہ کرم فرمائے۔ دیکھ لیتے ہیں واجد علی بھائی، مزید کال چلائیے۔ سائم بھائی، میں اپنے بھائی کا استخارہ کرانا چاہتا ہوں۔ اس کا نام محمد شفاق ہے، اس کی والدہ کا نام رسولہ بیگم ہے، اور اس کا کام کا بھی کوئی سلسلہ نہیں بنتا، اور رشتہ وغیرہ بھی نہیں اس کا ہو رہا ہے۔ برائے مہربانی استخارہ کر کے بتا دیں۔ جی، استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں شہباز بھائی کا رشتے میں اور کام میں رکاوٹ کے حوالے سے۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد فرحان ہے اور والدہ کا نام غلام فاطمہ ہے، اور سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں، اور میرے جسم میں درد رہتا ہے سر، اور پریشانی ہوتی ہے سر، اور بعض کا تو بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، اور سر دل پہ بوجھ سا رہتا ہے، اور سر گردوں کی کبھی کبھی تکلیف رہتی ہے۔ تو سر استخارہ کر کے مجھے بتا دیں کہ میرا کیا مسئلہ ہے۔ مزید آخری ایک کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد فرحان ہے اور والدہ کا نام غلام فاطمہ ہے، اور سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں، اور میرے جسم میں درد رہتا ہے سر، اور پریشانی۔ جی، جن اسلامی بھائیوں نے ایس ایم ایس کے ذریعے ہم سے استخاروں کا فرمایا تھا، ان کے جوابات ارشاد فرما دیجیے۔ محمد وحید بن نسیم بیگم کا استخارہ ہوا۔ استخارے میں بیماری کے حوالے سے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا ہی اشارہ ہے نا۔ اور ایک اسلامی بھائی کا اور تھا بیماری کے حوالے سے، بلکہ ان کی والدہ، اپنی والدہ کے لیے انہوں نے پوچھا سراج بی بی عطا الہی، سراج بی بی بنت عطا الہی کا استخارہ ہوا بیماری کے حوالے سے، روزے میں طبیعت خراب رہتی ہے، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا۔ آپ دونوں کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے، اس کو سماعت فرما لیجئے اور اس پر عمل کیجئے، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ 101 بار یا سلامو، 111 بار اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا سلام پڑھ کر پانی پر بھی دم کیجئے اور اپنے اوپر بھی دم کر لیجئے، اور یہ دم کیا ہوا پانی جو ہے اس کو استعمال کیجئے، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، محمد اشرف بن رحیم کا استخارہ ہوا، ان کو یرقان کے حوالے سے، کالا یرقان ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری کا اشارہ ہے، یرقان سے شفا حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے آپ کو نجات عطا فرمائے۔ اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، بیمار عابد صفحہ نمبر 30 پر موجود یہ روحانی علاج، اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا حسیبو، یا حسیبو، یا حسیبو 300 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے 21 دن تک پلانے سے انشاءاللہ عز و جل یرقان سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، مزید کئی ایس ایم ایس ہمارے پاس آ چکے ہیں، جی، ان کو اپنے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ میرا نام
منصور بی بی ہے، امی کا نام مطلوب بی بی ہے، 20 سال سے بیمار ہیں، علاج سے فرق نہیں پڑتا۔ منظور بی بی بنت مطلوب بی بی 20 سال سے بیمار ہیں، علاج سے فرق نہیں پڑا، استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نام واجدہ، امی کا نام دل جان ہے، آزاد کشمیر سے۔ مجھے 4 سال سے اولاد نہیں ہے، میری صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی، استخارہ کر کے روحانی علاج بتائیں، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نام رابعہ ہے، امی کا نام انور بی بی، شادی کا استخارہ کروانا ہے۔ شادی کا استخارہ کروانے کے لیے مزید چند سوالات ہوتے ہیں جس کی ہمیں معلومات درکار ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے آپ دوبارہ کال ملنا تو شاید ممکن نہ ہو، تو آپ کو ایک اور نمبر دے رہا ہوں 0213485811، اس پر گھر کے کسی اسلامی بھائی کے ذریعے کال کروا لیجئے۔ اچھا جی، شوہر ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، معدے اور گردے کا مسئلہ ہے، پلیز استخارہ کر کے روحانی علاج بتائیں۔ ان کا نام شہزاد، والدہ کا نام خورشیدہ ہے، دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ نام امجد علی، امی جی کا نام نذیرہ بی بی، اچھا جی، ان کی جاب بھی نہیں لگ رہی، استخارہ کر کے بتا دیں، دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ نام خادم حسین ہے، استخارہ کروانا ہے، والدہ کا نام سلمہ ہے۔ میرا موٹر سائیکل کا شو روم ہے، پہلے چلتا تھا اب نہیں چلتا، میرا دل بھی نہیں کرتا بیٹھنے کا، دیکھ لیتے ہیں خادم حسین بھائی استخارہ کر کے۔ جن اسلامی بھائیوں نے بذریعہ SMS استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، اس دوران آپ درود پاک کے نذرانے پیش کیجیے، اور جن اسلامی بھائیوں نے ہم سے بذریعہ فون کالز روحانی علاج مانگے، آپ ان کے جوابات سماعت فرمائیے جی۔ زینب بی بی، انہوں نے کہا بیماری ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بیماری کا بتاتے ہیں، اور کسی کے پاس سے لے آتے تو وہ عملیات وغیرہ یا جادو اس طرح کے معاملات بتاتے ہیں، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ اس کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، درود شفا، باوضو مریض کو لکھ کر دیں کہ زبان سے چاٹے یا پانی میں گھول کر پلائیں، انشاءاللہ عز و جل باذن اللہ تعالی موت کے سوا ہر بیماری سے شفا حاصل ہوگی۔ یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی معناس کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 180 پر آپ نے اسے تحریر فرمایا ہے۔ وہاں سے دیکھ کر آپ زعفران کے رنگ یا زردے کے رنگ سے اسے کاغذ پہ لکھ لیں، اور مریض کو یا تو وہ چاٹ لے، اگر نہیں چاٹ سکتا، آسانی نہیں ہے، تو پانی میں گھول کر اسے یہ پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اسی طرح واجد علی بھائی، انہوں نے کہا کہ پراپرٹی کا کام کرتا ہوں اور بہت قرضے میں آ گیا ہوں، بڑا لاس ہو گیا ہے مجھے، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا عمل قرضے سے نجات کے لیے انشاءاللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی معناس کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 245 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے ایک حکایت سن لیجیے کہ مروی ہے کہ ایک مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا معاہدہ کیا ہو، نے حضرت مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کی، میں اپنی کتابت یعنی آزادی کی قیمت ادا کرنے سے عاجز ہوں، میری مدد فرمائیے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں؟ اگر تم پر جبل سیر ایک پہاڑ کا نام ہے، جتنا دین یعنی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ تم یوں کہا کرو، وہ یوں اس طرح، یعنی یہ دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو یہ دعا ہر نماز کے بعد، آپ نماز پنجگانہ کی پابندی کیجئے، اور ہر نماز کے بعد اول آخر درود پاک 3 بار پڑھ کے 11 بار یہ دعا پڑھیے، اور صبح اور شام 100 بار اس دعا کو پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے، غیبی مدد سے اسے دور فرما دے گا۔ اسی طرح محمد شفاعت بن رسولہ، انہوں نے کہا کام نہیں ہے اور
کوئی رشتہ بھی نہیں مل رہا ہے تو استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے ملازمت ملنے کا ایک عمل تحریر فرمایا ہے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار 182 ٹائمز اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی. تو ملازمت ملنے کے لیے آپ نے کہا کوئی کام نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ عمل کیجئے. اور آپ نے کہا کہ رشتہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے یا حیو یا قیوم. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو، اس کے صفحہ نمبر 12 پر آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے یا حیو یا قیوم 143 بار لکھ کر تعویذ بنا کر کوارا اپنے بازو میں باندھے یا گلے میں پہن لے. انشاءاللہ عز و جل اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا. تو انشاءاللہ اس روحانی علاج پر آپ عمل فرمائیں، اللہ نے چاہا تو آپ کے یہ دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے. محمد فرحان بن غلام فاطمہ بہت پریشان ہیں، جسمانی درد ہے، دل میں بھی درد رہتا ہے، گھٹنوں میں بھی درد رہتا ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں. آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے. آپ نے کہا کہ جسمانی درد رہتا ہے تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے فیضان بسم اللہ صفحہ نمبر 9 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ جس مرض یا درد پر 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اخلاص کے ساتھ پڑھ کر دم کر دی جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل اس کا وہ مرض اور وہ درد جاتا رہے گا. مدت ہے 3 دن، یعنی 3 دن تک روزانہ 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں. انشاءاللہ عز و جل مرض سے بھی نجات ملے گی اور دردوں سے بھی نجات حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ کے ایس ایم ایس کے سوالات کے جوابات کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم مزید چند ویڈیو سوالات بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی اسلام بھائی کو بھولنے کا مرض ہو تو اس سے بچنے کا علاج بتا دیں. جی امراض نسیان کا روحانی علاج. اگر کسی کو بھولنے کی بیماری ہو تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے یا حیو یا قیوم. یا حیو یا قیوم ایک بار لکھ کر تعویذ بنا کر بازو میں باندھ لیں یا گلے میں ڈال لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نسیان یعنی بھولنے کا جو مرض ہے اس سے چھٹکارا حاصل ہوگا انشاءاللہ. جی مزید. مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ میں کسی محفل وغیرہ میں بیٹھتا ہوں تو میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی علاج یا وظیفہ وغیرہ بتا دیں. پاؤں سن ہونے کا کوئی عمل؟ اگر ان کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو آج کل تو ماشاءاللہ رمضان المبارک ہے اور عموماً افطار کے وقت مشروبات استعمال کرتے ہیں لوگ، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے کہ 10 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 10 مرتبہ یا ماجدو کسی شربت پر دم کر کے یہ پی لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل تمام امراض سے بھی چھٹکارا حاصل ہوگا اور عظمت سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر درود پاک پڑھ لیں نا صلی اللہ تعالی علی محمد، اس کا ورد کرتے رہیں تو اس سے بھی جو پیر سن ہو جاتا ہے، ہاتھ سن ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ان کا بھی سنپن ختم ہو جاتا ہے. وہ ایک صحابی کا پیر سن ہو گیا. جی جی. تو ایک اور صحابی نے ان کو فرمایا جن سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ انہیں پکاریے. تو ان صحابی نے ایک ندا کی یا محمدہ. سبحان اللہ. تو یہ بس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہے نا جب تڑپ کر یا رسول اللہ کہا فوراً آقا کی حمایت مل گئی. تو ان کا فوراً پیر جو سن تھا وہ ان کا سن پنا جاتا رہا. اچھا اسی طرح کا ایک ہمارے پاس ایک سوال ہے. یہ ایک اسلامی بھائی فرما رہے ہیں کہ میرا نام علی نواز ہے، والدہ کی نظر چلی گئی ہے، ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آتا،
کیا اس کا کوئی روحانی علاج ہے؟ والدہ کا نام زبیدہ ہے اور میری نانی کا نام عائشہ ہے، تو کوئی ایسا عمل کہ والدہ کی آنکھیں چلی گئی ہیں، آزمائش ہو گئی، محتاجی ہو گئی، عرض کرتا ہوں تو ان کی آنکھیں واپس لوٹائیں۔ جی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں ان کی آنکھیں واپس، نابینائی جو ہے ان کی وہ واپس انہیں مل جائے۔ ایک روایت عرض کرتا ہوں، اس کو آپ سماعت فرما لیجئے۔ میرے شیخ طریقہ امیر سنت کی مایہ ناز تعلیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 227 پر بھی یہ روایت موجود ہے، وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے عرض کی، اللہ عز و جل سے دعا کیجئے کہ مجھے عافیت دے۔ ارے واہ، فرمایا روحانی علاج، وہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار ارشاد فرمایا۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہوگی، کیا شان ہوگی اس عمل کی۔ جی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے انہوں نے عرض کی کہ اللہ عز و جل سے دعا کیجئے کہ مجھے عافیت دیں۔ ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کروں اور چاہے تو صبر کر، اور یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کی حضور دعا فرما دیجئے۔ انہیں حکم فرمایا کہ وضو کرو اور اچھا وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھو۔ دعا آپ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک واتوسل واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ محمد نبی الرحمہ یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لي اللهم فشفعه فی۔ ترجمہ بھی اس کا موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کو ترجمے کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آئے، گویا کبھی اندھے تھے ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بعض اسلامی بھائیوں کو شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے کہ صرف یا اللہ کہنا چاہیے، یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، الحمدللہ عز و جل اس حدیث پاک نے شیطان کے اس انتہائی خطرناک وسوسے کو بھی جڑ سے اکھاڑ دیا کہ اگر یا رسول اللہ کہنا جائز نہ ہوتا تو خود ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیوں تعلیم دیتے۔ بس جھوم جھوم کر یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیے، کیونکہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اذان ظہر کا وقت ہو گیا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة محمد الذي وعدت وارزقنا شفاعته الصلاة ये जो आपने अमल बताया ये मदनी पंसूरा के कौन से बाब और कौन से सफ़े पर ये अमल जो है तो मौजूद है ये मदनी पंसूरा के बाब नमाज से नवाफिल से मुतालिक फैज़ान नवाफिल। अच्छा अच्छा अच्छा। फैज़ान नवाफिल के सफ़हा नंबर 227 पर मौजूद है ये रूहानी। सफ़ा नंबर 227 इस क्या 287 287 इसके हवाले से एक ज़रूरी मसला हर्ज कर दूं मैं। ये दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवस्सलु व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा या रसूल अल्लाह। अच्छा, हदीस पाक में इस जगह या मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिखा है, मगर मुजद्दिद आज़म आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अली रहमतुल हन्नान ने या मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहने के बजाय या रसूल अल्लाह अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहने की तालीम दी है। तो और मज़ीद कोई वीडियो सवाल हो तो चला दीजिए। मेरे पेट में अक्सर जो ये गरमाइश रहती है, गैस रहता है, दर्द रहता है, तो इसका कोई इलाज बता दें। पेट में गरमाइश, गैस, दर्द। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की मायना किताब मदनी पंसूरा, इसके सफ़ा नंबर 254 पर आपने एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है। या मुहयी अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ें और 7 बार पढ़कर अपने ऊपर दम करें। गैस हो, दर्द हो या किसी उज़ू के ज़ाया हो जाने का दर्द हो या इरकुन निसा का जो दर्द होता है ये हो, तो इसके लिए भी तो ये पेट की जो गैस वगैरह हो जाती है इसके लिए भी बड़ा प्यारा रूहानी इलाज है। तो 7 बार पढ़कर अपने ऊपर दम करें, पानी पर दम करके पिएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल गैस का जो मर्ज़ है, पेट के दर्द का जो मर्ज़ है, इंशाअल्लाह इससे जाता रहेगा इंशाअल्लाह। जिन इस्लामी भाइयों ने बज़रिया SMS हमसे इस्तिखारे और रूहानी इलाज दरियाफ़्त किए, वो अपने इस्तिखारों और रूहानी इलाज जान लीजिए। जी। मंजूर बीबी बिनते मकसूदा बीबी का इस्तिखारा हुआ। 20 साल से इनके साथ बीमारी का मसला चल रहा है। इस्तिखारा हुआ, इस्तिखारे में अमलियात और असरात का इशारा तो नहीं आ रहा, बीमारी का ही इशारा है। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए। दायमी अमराज से शिफा के लिए आपको चाहिए कि अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या मुईदू या मुईदू या मुईदू पढ़ते रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दायमी अमराज से शिफा हासिल होगी। वाजिदा बिनते दिलजान बेऔलादी के हवाले से इस्तिखारा हुआ, इस्तिखारे में अमलियात और असरात का इशारा नहीं आ रहा। इसी तरह सुमेरा बिनते मुबीना का भी बेऔलादी के हवाले से इस्तिखारा हुआ, इस्तिखारे में अमलियात और असरात का इशारा नहीं है, वक्ती तौर पर आजमाइश है। दोनों के लिए बेऔलादी का रूहानी इलाज अर्ज़ है, इसको आप समाअत फरमा लीजिए और इसको अपने पास तहरीर भी कर लीजिए। ज़िंदा बेटी कुएं में फेंक दी, मैं
موجود یہ روحانی علاج ہے۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا اولو یا اولو یا اولو، یہ 41 مرتبہ پڑھ لیجئے اول آخر، ایک بار درود پاک، اور دعا کیجئے انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ شہزاد بن خورشیدہ کا استخارہ ہوا، معدے اور گردے کے امراض، جگر کے امراض میں مبتلا ہے، اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں ہے۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ گھریلو علاج نامی جو کتاب ہے امیر سنت کی، اس کے صفحہ نمبر 56 پر موجود یہ روحانی علاج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ پارہ 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 109 ہے۔ بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر یا مومی کاغذوں پر زردے کے رنگ سے یہ آیت تحریر کر لیجئے، اور صبح، دوپہر اور رات ایک پلیٹ پانی سے دھو کر پی لیجئے۔ مدت علاج 40 دن ہے، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ امجد علی بن نذیرہ بی بی کا استخارہ ہوا، جوب نہیں لگ رہی، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش ہے۔ آپ کو چاہیے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا وہابو 300 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، فجر کی نماز کے بعد صرف پڑھنا ہے 300 مرتبہ یا وہابو، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانی دور ہوگی۔ خادم حسین بن سلمہ کا استخارہ ہوا، ان کی موٹر سائیکل کی شو روم کی دکان ہے نا، تو وہ چل نہیں رہی اور اس میں مسئلہ تھا، استخارہ ہوا، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ایک سادہ کاغذ لے لیجئے اور اس کے اوپر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 مرتبہ تحریر کر لیجئے، صاف ستھری اچھی رائٹنگ میں اس کو تحریر کر لیجئے، اور اس کو اپنی شو روم میں اونچی جگہ پر پلاسٹک کوٹنگ کر کے لٹکا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا کاروبار چلے گا ہی نہیں بلکہ خوب چمکے گا انشاءاللہ۔ جن عیسائی بھائیوں کا استخارہ ہوا، یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ جن پریشان حالوں نے، بیماروں نے، دکھیاروں نے کالز کی، SMS کیے، ان کی تمام پریشانیاں، بیماریاں، دکھ درد دور فرما۔ یا اللہ عز و جل جو SMS نہ کر سکے، جو کال نہ کر سکے، یا جن کی کال نہ مل پائی، یا اللہ عز و جل ان کے بھی تمام پریشانیاں، بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے دکھ درد پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ عز و جل دنیا میں جو مسلمان جہاں کہیں دکھ و آلام میں، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، یا اللہ اس کو سکون اور راحت عطا فرما۔ یا رب العالمین جو کفار بداتوار اور دشمنوں کے نرغوں میں گھرے ہوئے ہیں، یا اللہ عز و جل انہیں ان کے ظلم و ستم اور جور و ستم سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین مسلمانوں کو شاد رکھ، آباد رکھ۔ یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ یا الہ العالمین ماہ مبارک کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری بے حساب بخشش اور مغفرت فرما دے، ساری امت کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا رب العالمین رمضان کے جو باقی روزے رہ گئے، یا اللہ عز و جل ان میں ہمیں اپنی خوب اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں رمضان مکہ دکھا، یا اللہ عید مدینہ دکھا۔ یا رب العالمین ہماری تمام دعائیں اس ماہ مبارک کے صدقے و طفیل مستجاب و مقبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔